امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے، جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے، کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ بے شک حضرت آدم علیہ السلام سے جب نافرمانی ہوئی اور اس درخت سے کھا لیا جس سے روکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے آدم، تو میرے پڑوس سے اتر جا۔ میری عزت کی قسم، میرے پڑوس کو وہ شخص اختیار نہیں کر سکتا جو نافرمان ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر کالے ہو کر اتر آئے تو فرشتے رونے اور چیخنے لگے۔ عرض کیا، اے رب، وہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور تو نے اسے جنت میں ٹھکانہ دیا، اور تو نے اسے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ایک گناہ کی وجہ سے تو نے اس کی سفیدی کو کالے پن سے بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ اے آدم، آج اس 13ویں کو میرے لیے روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس 13ویں کو روزہ رکھا تو ان کا تہائی حصہ سفید ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے لیے اس 14ویں کو روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 14ویں کو بھی روزہ رکھا تو ان کے 2 حصے سفید ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے آدم، میرے لیے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھو۔ چنانچہ انہوں نے اس 15ویں کو بھی روزہ رکھا تو سارا کا سارا سفید ہو گیا۔ پھر ان دونوں کا نام رکھا گیا الایام بالبیض۔ بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا قد بہت لمبا تھا، جیسے خرما کھجور کا درخت لمبا ہوتا ہے۔ لمبائی 60 ہاتھ کی تھی۔ سر پر بال بہت لمبے تھے اور شرمگاہ کو ڈھانکے ہوئے تھے۔ بس جنت میں جب ان سے خطا سرزد ہوئی تو جنت سے اس حال میں نکلے کہ بہت پریشان ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ اسی حالت میں ایک درخت کے پاس پہنچے تو اس درخت نے اس کو پیشانی سے پکڑ لیا اور روک لیا۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ اے آدم، کیا تو مجھ سے بھاگتا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ تیرے سے شرم کی وجہ سے بھاگتا ہوں۔ اے رب، جو کچھ میں نے کیا بس زمین پر اتارا گیا۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کی طرف ان کا کفن اور حنوط، خوشبو وغیرہ فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیا گیا۔ پس جب حوا علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان میں داخل ہونے کے لیے چلی آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے حوا، مجھے اور میرے رب کے رسولوں کو چھوڑ دے، کیونکہ جو کچھ پہنچا وہ تیری ہی وجہ سے پہنچا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کو پانی اور بیر کے درخت سے وطرو یعنی طاق مرتبہ غسل دیا، اور کفن وطرہ یعنی طاق کپڑوں میں دیا۔ پھر ان کے لیے لحد بنائی اور اس میں دفن کیا۔
اور انہوں نے فرمایا یہ ان کے بعد ابن آدم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب ابن آدم کو اسی طرح کفنایا دفنایا جائے۔